تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا نہیں. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو. یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا. تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ. تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا. تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو، نوع انسانی جمع ہو، وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے. کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. معزز دختران ملت و عزیزان ملت، آج کا یہ خصوصی لیکچر اس پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوت آیات کلام پاک سے، جس کے لیے میں استدعا کر رہا ہوں حافظ سیف اللہ خالد صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت سے اس مبارک پروگرام کا آغاز فرمائیں. حافظ سیف اللہ خالد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 35 and 36. ترجمہ: بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والی مرد
اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے کہ جب کہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے کہ پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، اسلامک وائس، ماہنامہ اور سینٹر فار ریلیجس اسٹڈیز بنگلور، ان اداروں کے زیر اہتمام کئی سالوں سے مذہبی و ملی دانشوروں کے خطبات کا اہتمام دارالسرور شہر بنگلور میں کیا جاتا رہا ہے۔ ابھی گزشتہ سال اسلام کے مایہ ناز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے خطبات کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس سال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں اور اپنے خطبات سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں منتھلی اسلامک وائس اور سینٹر فار ریلیجس اسٹڈیز بنگلور کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں، اور منتظمین کی جانب سے آپ سب کا بھی فرداً استقبال کرتا ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان دنوں عالمی شہرت یافتہ مفسر قرآن ہیں۔ اسلامی ٹی وی چینل QTV پر ہر روز تفسیر کے پروگرام آپ پیش کیا کرتے ہیں۔ آپ کا انداز بیان پرسوز اور آواز میں اثر آفرینی ہے۔ پورے 18 سال کے بعد شہر بنگلور میں دوسری بار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ کی ولادت انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں ہریانہ کے ضلع حصار میں آپ نے ولادت پائی تھی۔ بعد میں آپ نے لاہور میں سکونت حاصل کرنے کے بعد وہیں سے آپ نے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ لاہور میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسلامی مشن کو اپنا شعار بنایا۔ بچپن ہی سے آپ کو حکیم ملت اور شاعر مشرق علامہ اقبال کے ملی افکار سے شغف حاصل رہا۔ آپ نے اقبال نے جو خواب دیکھے تھے مرد مومن کے، مرد کامل کے، اس کو عام کرنے میں آپ نے اس کو ایک مشن کی شکل دی۔ حاضرین اکرام، یہ بات ہمارے لیے باعث تقلید ہے کہ آپ نے لاہور میں سینٹر فار قرآنک اسٹڈیز قائم کیا تاکہ اس کے ذریعے اسلامی فکر کا نظام قائم ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اسلامی فکر کے نظام کے بغیر دین ادھورا ہے، ورنہ وہ محض رسم و رواج کا ایک مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہماری دعوت پر بنگلور تشریف لائے۔ آج اسلام کا معاشرتی و سماجی نظام، اس موضوع پر آپ ہم سے خطاب کرنے والے ہیں۔ میں اب آپ تمام کی جانب سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
ان اللہ علیم خبیر۔ وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبته فی حجۃ الوداع لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام۔ اس ضمن میں سب سے پہلے اس نقطے پر غور کیجیے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتماعی ہے۔ جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا، اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا، انفرادیت کا دائرہ سمٹتا گیا۔ چنانچہ آج کو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے، اس کا دستور ہے، اس کا نظام ہے، تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے، اور اب تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے، یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے، اس کی 4 سطحیں ہیں۔ سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے، چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہو، ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی، لیکن عائلی نظام، مرد اور عورت کا رشتہ، ان کے درمیان ازدواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا، یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے، جس سے کہ خاندان وجود میں آتے ہیں۔ اس سے ذرا اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے۔ ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشی نظام ہے، کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں، کیا غلط ہیں، دولت کا کیا استعمال صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور سب سے اوپر سیاسی نظام ہے۔ اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مثلث ہوتی ہے، نیچے بیس ہے، دونوں طرف سے زاویے جو ہیں اس کے دونوں اضلاع جا رہے ہیں، اوپر مل جاتے ہیں، تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے وہ عائلی نظام ہے، پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اس سے کمتر حیثیت معاشی نظام، سب سے کم ترین سیاسی نظام۔ میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ عائلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے ان کے بارے میں، اس درجے میں معاشی قوانین کا بیان تو نہیں ہوا۔ سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں، چند اصول دیے ہیں، اللہ کی حاکمیت، مسلمانوں کی خلافت،
جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہمی مشورے سے معاملہ طے کرنا۔ 3 اصول ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان الحکم الا للہ، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور امرہم شورا بینہم۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے جس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے، مشورے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 3 اصول ہیں بس، اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو، وہ صدارتی ہو، ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے، یونٹری ہو، وحدانی، یا فیڈرل ہو یا کانفیڈرل ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام، یہ آپ کے اپنی مرضی سے ہے، آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہوں اختیار کر لیں۔ نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے آپ پر، اصول دیے گئے۔ معاشیات کے ضمن میں سود حرام، جوا حرام، نشہ آور چیزوں کی تجارت حرام، انسان کے سفلی جذبات کو، شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام، بس۔ باقی میدان کھلا ہے، محنت کرو، جد و جہد کرو، کماؤ، جو تم کماؤ گے تمہارا ہوگا، البتہ ایک حد سے اوپر جاؤ گے زکوٰۃ لے لی جائے گی، تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ جہاں آزاد معیشت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آزاد دوڑ ہو رہی ہے۔ اب جب دوڑ میں ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تو انہیں رسے سے باندھ دیں گے تب تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا، لیکن دوڑ کا فائدہ کیا ہے؟ دوڑ تو یہ ہے کہ ذرا وہ شخص جو تیز دوڑ سکتا ہو وہ نمایاں ہو۔ تو فری اکانومی جہاں بھی ہوگی، کوئی آگے نکل جائیں گے کوئی پیچھے رہ جائیں گے، تو پیچھے والوں کے بھی کچھ حقوق کا لحاظ کیا جائے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی، ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی، بس یہی جو ہے اسلام کا معاشی نظام ہے۔ لیکن معاشرتی نظام پر بڑی بحثیں آئی ہیں، سورہ نور، سورہ احزاب، بہت مفصل، سورہ نساء، اور آئلی قوانین پر جو میں نے کہا تھا بالکل پہلے نیچے بیس ہے وہ اس مثلث کا، اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی رکوع، 3-4 رکوع تو سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، پھر سورہ نور میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ طلاق میں ہے، سورہ تحریم میں ہے۔ یہ آئلی قوانین تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ حکمت کیا ہے کہ یہی تو ہے جڑ، بنیاد تو یہی ہے۔ اگر اسی بنیاد میں خرابی آ گئی تو خشت اول چونہد معمار کج، تا سریا می رود دیر کب دیوار کج، اگر پہلی اینٹ جو ہے دیوار کی ٹیڑھی رکھی گئی تو بناتے جائیے آپ، اوپر ٹیڑھ جائے گا آخر تک۔ اس لیے آئلی نظام کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اب دوسرا نقطہ دیکھیے، اسلام کے معاشرتی نظام کا جو اصل الاصول ہے، پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں، پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں، کوئی ارذل نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، پیدائشی طور پر۔ اونچ نیچ ہوگی، وہ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے، جو آپ نے حاصل کیا۔ آپ نے علم زیادہ حاصل کیا، آپ کی ایک عزت ہو جائے گی۔ آپ میں تقوی زیادہ ہے، خدا ترسی زیادہ ہے، آپ کی عزت کی جائے گی۔ آپ خادم خلق ہیں، آپ کی عزت کی جائے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایکوائرڈ ہیں، بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں۔ پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا نہیں۔ یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا، اور یہ سمجھیے کہ پورے عالم انسانیت کے لیے، میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا،
کہ عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا. چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. تمہاری رنگتیں مختلف ہیں، تمہارے ناک نقشے مختلف ہیں، تمہاری بولیاں مختلف ہیں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے، فلاں نسل جو ہے اونچی ہے فلاں نسل نیچی ہے، گورے جو ہیں اونچے ہیں اور کالے جو ہیں نیچے ہیں، یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں. پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی. اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غور نہیں کیا ہے. آپ جس معاشرے میں ہیں، یہاں پیدائشی طور پر برہمن اونچا ہے، شودر تو نیچا ہے. ویسے کوشش ہو رہی ہے، معاشرتی سطح پر کوشش ہو رہی ہے، قانونی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا جائے. چنانچہ سب سے بڑھ کر یہ کوششیں امریکن سوسائٹی میں ہوئی ہیں. Any discrimination on the basis of the color of the skin is a crime. قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ امریکہ نے کیا ہے. لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے درمیان دلی طور پر منافرت ہے. دلوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا، قانون تو آپ کے ظاہر پر حکمرانی کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے، انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی اور ان کے ہاں ڈسکریمنیشن بالکل ختم ہے قانوناً. بہت بڑا جرم ہے. پھر بھی حالات کیا ہیں؟ اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا افرو امریکن آ کر مکان خرید لیتا ہے تو اس آبادی میں جائیداد کی قیمت ایک دم گر جاتی ہے. اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤن شپس علیحدہ آباد کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. کون سا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ افرو امریکنز کے قبضے میں ہے. بالٹیمور میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لاس اینجلس میں چلے جائیے، جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ افرو امریکنز کانوں کے قبضے میں ہے. اور سب لوگ باہر نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی ہیں گوروں نے. تو یہ صورتحال، اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، تم میں کوئی بنیادی طور پر پیدائشی طور پر رنگت کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے. کلکم، اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجۃ الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں. نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں یہ لوگ. عجم کے معنی کیا؟ گونگے. حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عجمی کو بھی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ روح کو، سفید اور سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے. میں نے شروع میں جب میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں؟
امریکہ میں جا کے بھید کھلا، وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں، پکے ہوئے ہی نہیں ابھی. مذاق اڑاتے ہیں. ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مذاق اڑتا ہے. تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے، لولا لفضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی نسل ہو. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو نکتہ میں اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں ایچ جی ویلز کی. نام سنا ہوگا آپ نے. وہ زیادہ مشہور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں. اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی، ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جب کہ عروج ہونے والا تھا تو واقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے. سائنٹیفک فکشن، کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا سائنسی بنیادوں پر. لیکن تاریخ عالم پر بھی ان کی 2 کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اور دوسری ہے اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا ہے. شاطم رسول جیسے آج رشدی ہے، یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نسرین ہے، یا ایک اور بھی اٹھ کر آ گئی ہے اب، جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جس طرح وہ حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، ایسے ہی ایچ جی ویلز نے بھی کیے ہیں. یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں؟ تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے، حضور کا دشمن ہے. اور عربی کی ایک کہاوت یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء. دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے، کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کرے؟ بلکہ وہ نعتیں پڑھتے ہوئے غلوف بھی کر جائیں گے، کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے. ہاں اگر دشمن تعریف کرے تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے. میں نے اس لیے اسٹیبلش کیا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، عقیدت مند نہیں ہے. لیکن جو چیپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر، اس کے آخر میں آ کر خطبہ حجۃ الوداع کا یہ حوالہ اس نے دیا: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. اور اس کے بعد جو اس کا ری ایکشن ہے، اس پر جو تبصرہ تھا کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں. معلوم ہوتا ہے گھٹنے ٹیک کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے اس کے: although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. کہ اگرچہ انسانی مساوات، اخوت اور حریت کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے. اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ مسیح ناصری، جیزس آف نازرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو بہت ہیں، لیکن ان اصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے. تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا. اچھا، اب آئیے اس کی اہمیت پر. اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے، فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں، اب کوئی معنی ہی نہیں. جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی. آج کوئی دجال صاحب جو ہے واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضا یہ ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے. کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے. اب
یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، نیشن سٹیٹس وغیرہ، یہ تو لڑتی بھڑتی رہیں گی، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اس نے اس پر چڑھائی کر دی. تو ایک کوئی عالمی ریاست، گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں؟ انسانوں کو جوڑیں کیسے؟